میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہارے جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ مصلحت حکمت الگ مسئلے۔ آپ کو میں بتاؤں، آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت۔ بے شک۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، کیا بات ہے۔ سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں، اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورے میں ہے، یہ سورے آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں، اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں، آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے عبادت کرتے ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں، جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اے مومنو، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزو، میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں۔ یزید کے ناچ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے، یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے، تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا، کوئی مولوی آیا، اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان، اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے، زور سے بول۔ ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی۔ سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے، جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی،
اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں، ہم ہیں، ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی۔ بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی، اس کا بھی نام اکبر ہے۔ میرے عزیزو، وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا، وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے، ہاں، لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو، امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے، پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے، اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے اور کسی کے نام سے بھی، ہاں، پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا، جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے، جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے، صفیں لگ چکی تھی، امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی، کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر۔ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا۔ اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی، 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا، نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی، فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو، اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا۔ میاں، ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں، ہمارے اندر اخلاق بھی ہے، موریلٹی ہے، نرم گفتگو کرتے ہیں، بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا، دل ٹھنڈا رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا، زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، یہ اچھے اخلاق کی بات ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو، اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی، دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور دماغ نرم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے، غیرت یہ ہے، دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر، اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جنگ احد میں، احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے، 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے۔ یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے، ان کو مار کر بھگا دیا، میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے۔ ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی، حملہ آور ہوئے، اور اس وقت صحابہ کرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے، ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا، تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے حالات۔ اب سنو، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے، کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے۔ کبھی ایسے حالات آتے، سنو میرے عزیز، کبھی ایسے حالات آتے مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے، لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی۔ میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا، جشن شروع ہو گیا، چھیڑنا شروع کیا مومنین کو، کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے، اور نعرے لگانا شروع کر دیا، جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہاں یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے۔ ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے، تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا، الگ الگ نعرے لگ رہے تھے۔ حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی، حضور بیٹھے تھے، زخمی حالت میں تھے، صحابہ مغموم تھے۔ اس بات، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے، اور پھر کہا کس کو جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہا عمر اٹھو، ان کا جواب دو، اٹھو ان کا جواب دو۔ حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے، پکارنے لگے، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں گڑتے رہیں گے۔ میدان احد سے حضرت عمر کا جواب آیا، آپ ہکے بکے رہ گئے، اچھا جواب آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے۔ تب پھر جوش آیا، ادھر سب نعرے لگانے لگے، کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اعلو حبل، اعلو حبل۔ حبل ان کے ایک بت کا نام تھا، خدا کا نام تھا، حبل کی جے ہو، حبل۔ تو حضرت عمر سے حضور نے کہا عمر جواب دو۔ ادھر سے اعلو حبل کہہ رہے تھے، حضرت عمر کہتے اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ادھر سے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا، ایک دیوی عزت دینے والی، کہتے ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جواب برابر چل رہا ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی مجھے آج کہتا ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر سے کہا تھا وہ سنت میں ادا ہے۔ اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میرے عزیزو، پھر اس کے بعد 70 شہید ہو گئے تھے مومنین۔ بڑے مزے کی بات، جنگ بدر میں مکہ والوں کے 70 مارے گئے تھے۔ جنگ بدر پہلے ہوئی، دوسرے نمبر پر احد، اور اس میں 70 ایمان والے مارے گئے، شہید ہوئے۔ تو اب ابو سفیان ادھر کافروں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے عمر کب تک جواب دو گے؟ برابر ہو گیا، تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے، احد میں ہم 70 تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کیا مزے کا جواب دیتے ہیں، اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام۔ کہتے کون سی برابری کی بات کر رہے ہو، کون سی برابری؟ یاد رکھو ابو سفیان، 70 تمہارے مارے گئے، 70 ہمارے مارے گئے، کوئی برابری نہیں۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہیں۔ کیا بات ہے؟ حضرت علامہ مفتی سلمان حسنی صاحب اسلام معاشرہ کا الفاظ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے شہید جنت میں ہیں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اے عزیزو، اے سنیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے، دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں گے۔ اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرت ہو، اتنی اخلاقی جرت ہو۔ جانتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، جب کبھی حملہ آور ہوتے لوگ تو جنگیں ہو جاتی تھیں۔ ایک صحابی ہیں، عمر 60 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، وہ کون ہے جانتے ہو؟ حسان بن ثابت، رسول اللہ کے صحابی ہیں، جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے، کسی غزوے میں نہیں جا پاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان جنگ میں جاتے تھے ان میں نہیں جا پاتے تھے۔ اس بات کا غم ہوتا تھا، اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں تیر و تلوار چلانے کے قابل نہیں، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
تو کیا کرتے حسان بن ثابت؟ جانتے ہو مدینے میں بیٹھتے، اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا شعر و شاعری، اس زمانے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم شعر و شاعری. شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے، یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا. حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا، اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا. یا حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے. کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں. یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے. تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جاہل تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں، تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے. اس دور کا یہ فن تھا. جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار، چاقو، بندوق، بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو، بریلی کی سرزمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبہ کبہ والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے، ان کا علم اتنا ہے، یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے، ڈیفنس کر رہے تھے، تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو. سنو ان کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ 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 واہ. اور کہنا شروع کیا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام الامام، امام الکلام، مسلک حضرت، اصلاح معاشرت الفرد، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سنیو، اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو، جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں میرے پاس مائک ہے، ممبر ہے، میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں. جس کے پاس اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ وہیں سے جواب دے گا. ہاں دفاع اسلام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے. ہاں ہماری اس بات کو توڑ مروڑ کر یوٹیوب والے مسالہ لگا کر پیش کریں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے بھی ہیں بیچارے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جو ہر جلسے میں ہوتے ہیں، ساری رپورٹ. میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، میرے کہنے کا الٹا مطلب مت لو، ہم سیدھا ہی بولتے ہیں، اور ہم گوفے میں بیٹھ کے بولنے والے لوگ نہیں ہیں.
حق منبر پر برسر اعلان، اس لیے کہ ہمیں ہمارے دین پر اتنا یقین ہے جتنا سورج کی روشنی پر بھی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ یقین ہے۔ سورج کی روشنی سے زیادہ یقین نہ ہوتا تو کبھی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے۔ ہاں اتنا یقین ہے۔ آپ سب کو یقین ہے یا نہیں؟ میرے عزیزو، ابھی جو ناظم اجلاس بھی کہہ رہے تھے کہ دفاع اسلام کے متعلق ہم نے آواز اٹھائی تھی ممبئی کی سرزمین سے، لیکن 2 سال کے بعد ظالموں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس ملک میں ایک سلمان اظہری نہیں، ہر محلے میں نکل رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ خطابت کرنا ایک الگ بات ہے، بیان کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی بچے سے جا کر پکڑ کر پوچھو۔ ایک میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے ہمیں ٹانٹ مار کر کہا تھا کہ آپ کی قوم جو ہے خالی سیاسی، اور جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں، کبھی اس نیتا کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس، اور سب سے 500 لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ کی قوم کا مسئلہ ہے۔ دوپہر میں بی جے پی، شام میں کانگریس، اور پھر دوسرے دن کسی اور کے ساتھ۔ ہم نے کہا کرتے ہوں گے، اچھا ہے، جہاں جہاں سے جتنا ملے جمع کر لیتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہے سب جگہ جانا؟ کہا میاں ان کے لیے کمپیریزن کی بات آتی ہے نا، سب برابر دکھتے ہیں، سب برابر دکھتے ہیں، اور آپ ٹانٹ مار رہے ہیں کہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آؤ 500 کی بات کرتے، 10 کروڑ لے کر کے آؤ، 10 کروڑ لے کر کے آؤ۔ میں کسی بھی مسلمان محلے سے عام بچہ اٹھا کر لاؤں گا، کوئی متقی پرہیزگار حاجی صاحب کی بات نہیں کر رہا، چلتا پھرتا نوجوان گونڈی کا ہی کیوں نہ ہو، اٹھا کر لاؤں گا۔ 10 کروڑ اس طرف رکھو، اور کمپیریزن میں 2 نیتا کو مت رکھنا، ایک نیتا کو رکھو اور ایک طرف گنبد خضرا رکھو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ پھر پوچھو اس بچے سے، بتا یہ لے گا کہ یہ لے گا؟ 10 کروڑ رکھنا اور گنبد خضرا، پوچھو۔ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے تمہاری 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اصلاح دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، بتاؤ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، دنگا فساد کسی بھی جلسے میں ہمارے آج تک نہیں ہوا۔ میں تقریباً 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آیا ہوں ہندوستان بھر میں، کسی جگہ دنگا فساد ہم نے نہیں کرایا، اور نہ ہی جلسے کے بعد۔ لیکن پھر بھی ایک خوف کہ ان کا پروگرام نہ ہونے پائے۔ ایم پی میں ایک جگہ پر بیچارے ہیں، پرشاسن والوں نے کہا خرچہ پورا ہم دیں گے، دوسرے مولانا کو بلاؤ۔ جلسے والوں نے کہا کہ خرچہ دے رہے ہیں ہم کو، دوسرے کو بلاؤ۔ میں نے پوچھا نہ دنگا فساد ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بات اتنی ہے میرے عزیزوں، جب حضور کے عشق میں ایک پاگل بات کرتا ہے تو سارے پاگل چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو بیداری ہے، یہ جو بیداری ہے حضور کے نام کی، اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ 100 سال پہلے اسی دھرتی پر انگریز یہ کہہ کر گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز کہتے تھے اس کو اگر بے خوف کوئی چیز کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے جو اسے بے خوف بناتی ہے۔ میرے عزیزو، بے خوف ہو کر جیو، مرنا تو ایک دن ہے، کسی ہاسپٹل میں پاؤں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے حضور پاک کا نعرہ لگا کر دنیا سے جائے، اور قیامت کے دن بھی ہمارا یقین ہوگا، حشر میں ہوگا خلد میں داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ اور ایک بات یاد رکھو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہائے 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 ہائے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ بس میرے عزیزوں، میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب مومنین، یہ نوجوان حضور پاک کے غلام چارج ہو جائیں، بس کافی، یہ چارج ہو جائیں۔ میں چارج لاٹھی ڈنڈے بندوق بارود کی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں۔ ایک ادھیکاری ہے، انہوں نے کہا مولانا آپ چاہتے کیا ہیں؟
एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूँ, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेजार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। क्या बात है। मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है। ये नंगों के पीछे न भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या? कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है, तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है? हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम मुस्तफास, हम सब की इज्जत आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना। ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे? सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते, तेरा रब कौन है? जवाब। और फिर दूसरा सवाल करते, तेरा दीन क्या है? 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में क्या कहता था? फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन कौन है, क्या पूछा? कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था। अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका ओ मौला है। हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका ओ मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हाँ हाँ ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, और भरी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात, चलो हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, क़यामत के दिन शफाअत रसूल अल्लाह की है, हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे हो। यहाँ तक कि मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। क़यामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूँ हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी? बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। हाँ, सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, हमेशा अंधेरा नहीं होता, वक्त बदलता है और सुबह आती है। आज अगर किसी कीड़े को हुकूमत मिली हो और अगर किसी कुत्ते को भौंकने की जुबान आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादशाह बन गया हमेशा का। हमने तारीख में देखा है बड़े बड़े चंगेज आए, बड़े बड़े हलाकू आए, इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे,
لیکن آج ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، ان کا نشان بھی نہیں ملتا، سب ختم ہو گئے۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک۔ ہاں اتنی بات یاد رکھو، حالات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہو، زیادہ سے زیادہ آپ میں کیا ہوگا؟ ابھی لوگ اپنا لباس بدلنے لگ جائیں گے، لوگ اپنے نام بدلنے لگ جائیں گے، ڈر کر ہواؤں سے طوفانوں سے گھبرانے والا غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آپ دیکھا جائے گا لوگ اب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ زبردستی پکڑ کر ایک مزدور طبقے کے کسی نوجوان کو پکڑیں گے جو کام کاج کرنے والا ہو، کہا بس تجھے جینا ہے اس دھرتی پر تو ہمارا نام لینا ہوگا۔ یہ زور زبردستی یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ ہمیشہ زور زبردستی دوسرے دینوں کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ اسلام تو یہاں جو آیا تھا میرے عزیزوں، کس کے ذریعے سے آیا اسلام پتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے اسلام یہاں نہیں پہنچایا ہے، مدینہ طیبہ سے گدڑی پہن کر آنے والا غریب نواز اسلام پھیلا ہے۔ ہاں جھولی میں تلوار تو دور کی بات ہے، سبزی کاٹنے والی چاقو بھی نہیں تھی، لیکن اس غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا ہے، بے شک بے شک۔ کلمہ طیبہ پڑھایا، وہ اخلاق سے متاثر کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ سے بھی یہ کہوں گا، حالات کے تمہارے نامساعد ہونے سے، تمہارے موافق نہ ہونے سے یہ کبھی نہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، کبھی نہ کرنا کہ تم اپنی ٹوپیاں چھپانے لگ گئے، داڑیاں چھلا کر گٹر میں ڈالنے لگ گئے، تم اپنے آپ کو بدل کر سیکولر بننے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیکولر بننے والے کتے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں آج، ہاں کسی کی دھوتی میں چاٹ رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد پجاریوں نے لات مار کر بھگایا ہے۔ دیکھا ہے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا دھرم بدل کر گیا تھا، کیا بات ہے؟ نام بدل کر گیا تھا، اور یہ دجالی میڈیا ہاٹ سیٹ پر بٹھاتے تھے۔ اب بولو ایکس مسلم ہے، یہ سارے ایکس مسلم میڈیا کی شان ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری دکان چلتی نہیں جب تک ہمارا نام نہیں لیتے۔ میڈیا والوں کا حال بھی یہی ہے نا، 24 گھنٹے بھوکتے رہے ہمارے اوپر۔ تم بتا رہے ہو کہ تمہاری آمدنی بھی ہمارے نام سے ہے، تمہاری انکم بھی ہمارے نام سے، ارے چینل تو چینل ہے، تمہارے پورے الیکشن ہمارے نام پہ، ساری جگہ پر کیوں ہم کو مدعا بنایا گیا ہے ہر جگہ؟ اور پھر ایک طرف کہتے ہو بڑی بیکورڈ ہے یہ قوم، یہ بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی قائد نہیں۔ ارے ٹوٹی پھوٹی ہوئی جماعت جب اس طرح ہے تمہارے لیے، جڑی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں بات آگے نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے حالات سے خوف کھا کر یا سمپتی گین کرنے کے لیے یا کسی کی خوشامدی اور چاپلوسی کے لیے چلے گئے، تو ان کا حال کیا ہوا؟ میاں جو اپنی برادری کے علاوہ دوسری کاسٹ کو نہیں تسلیم کرتا کبھی، وہ تمہارے کو کب قبول کرے؟ قرآن کہتا ہے ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم کب تک ان کے لیے جوتے اٹھا کر گھومتے رہو گے؟ ساری چیزیں راضی کرنے کی نہیں ہوتی، خوشامدی کی نہیں ہوتی۔ اگر راضی کرنا ہو اللہ کو راضی کرو، ایک سجدے سے راضی ہو جائے، ایک سجدے سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو دنیا کی چاپلوسی میں کیوں زندگی گزارتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہے تو پھر سارے راستے خود کھل جاتے ہیں۔ اور رزق دینا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ دنیا اگر ایک دروازہ بند کرے گی، میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا۔ امتحان ہوگا، تھوڑا امتحان ہوگا، سٹرگل کرنا ہوگا، لیکن آئے گا وقت، اجالا آئے گا۔ میں کسی کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا، بس بات اتنی کہہ رہا ہوں، امن کا وقت بھی آنا ہے، امن کا وقت بھی آئے گا، اور تمہارے لیے فضا خوشگوار بھی ہوگی۔ شرط اتنی ہے، قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ تم کو سب سے زیادہ کامیاب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ شرط کیا ہے؟ حضور کی وفاداری، حضور کی وفاداری، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کا عزم کریں گے نوجوانوں، گوونڈی سے انقلاب آئے گا۔ یہ قلب شہر میں چاہتا ہوں نشہ سے پاک گوونڈی ہونا چاہیے،
ہر طرح کی بے حیائی اور آوارگی سے پاک گونڈی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر دنیا اگر پوچھنا چاہے کہ حضور کے اخلاق ہمیں دیکھنا ہے تو لوگ تمہاری گلی کا پتہ بتائیں، ادھر آؤ، یہاں کے چلنے والوں میں مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ اتنا انقلاب آپ کو لانا ہے انشاءاللہ۔ میں کسی اور بات کی تمنا آپ سے نہیں کر رہا، نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ایک بات کھل کر بتا رہا ہوں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میں کسی لفافے کے لیے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تم میں سے ایک بھی کھڑا ہو جائے، عہد کر لے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، ہماری تقریر وصول ہو گئی۔ اگر ایک بھی کھڑا ہو کر کہہ دے بس یہ ہماری تقریر وصول ہو گئی، انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی ہم فساد کرانے نہیں آئے تھے۔ کل کو جب یہاں کوئی آئے تو حضور پاک کے مدینے کی خوشبو محسوس کریں گے۔ آپ کو اگر کوئی ورغلاتا ہے، میاں ابھی جوانی ہے چلو عیش کریں گے، آؤ تھوڑا سا عیش کریں گے، عیاشی کی طرف لے جائے، گناہوں کے اڈوں پر، شراب کے اور جوئے کے اڈوں پر، تاش کے پتوں پر، تمہاری زندگی یہ نہیں ہے نوجوانوں، یہ لائف تمہیں ان عیاشیوں کے لیے نہیں دی گئی ہے، تمہیں زندگی کس لیے دی گئی ہے؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نعرے نہ کہتے حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی، حضور بیٹھے تھے زخمی حالت میں، صحابہ مغموم تھے، اس بات یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں، اور پھر کہا کس کو غلط ہو؟ عمر ابن خطاب۔ عمر اٹھو، ان کا جواب اٹھو، ان کا جواب دو۔ حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے، وہ کہنے لگے محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی دیتے ہیں، میں اس عمر فاروق کی تربت کا کروں سلام۔ کہتے کون سی برابری کی بات کر رہے ہو؟ کون سی برابری؟ یاد رکھو ابو سفیان، 70 تمہارے مارے گئے، 70 ہمارے مارے گئے، کوئی برابری نہیں۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے، ہمارے شہید جنت میں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اے عزیزوں، اے سنیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پلتا پھولتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے، دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں۔ اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرأت کو حق پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے، کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے۔ کبھی ایسے حالات آتے سنو میرے سی، کبھی ایسے حالات آتے مومنین کو پیچھے رکھنا پڑا، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے۔ لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگے، سفیان ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، اور نعرے لگانا شروع کر دی۔ جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہاں یہ وہاں کے میدان میں بھی ہو رہا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کا۔ ادھر سے ابو سفیان کہنے لگے